بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی۔ اس کی مصنفہ ہیں عفت سحر پاشا، آواز عالیہ قریشی کی، اور یہ اس کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ اب تو ان سب پر مجھے زبردستی ازمیر بٹ کے دل میں گھسانے کا جنون سوار ہو گیا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ بحث میری شکل و صورت سے متاثر ہونے والا نہیں تھا، اور میک اپ اسے ویسے ہی پسند نہیں تھا۔ سو اب کیا کیا جائے؟ وہ ساری سر جوڑ کے بیٹھی تھی اور میں سرد آہ پہ آہ بھرے جا رہی تھی۔ کس قدر مشکل طبیعت کا مالک ہے یہ ازمیر بٹ، فائقہ نے جل کر کہا تو میں نے تصحیح کی۔ بھائی جان، تمہارا مانو تو دانتوں تلے انگلیاں دبائیں تو زرمینہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ تو ناتواں انگلیاں اسی کی تھی جو فگار حالت میں تھی۔ اللہ نہ کرے میں ہول اٹھی، بھائی ہوگا وہ تمہارا، میرے تو صرف جان۔ بے حد دل سے کہا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کم بختو ہنسو مت اور مجھے ازمیر بٹ کے دل میں اترنے کا راستہ بتاؤ۔ میں ان دنوں بے حد دکھی ہو رہی تھی۔ شوہر کے دل میں اترنے کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ چڑیا تھی میری مائی جائی، یعنی میری اپنی ذاتی سگی بہن، اور اس قدر تقریب کا رانا بیان۔ سب کی آنکھیں چمکی تو مجبوراً مجھے آنکھیں دکھانا پڑی۔ خبردار، مجھے کوئی آسان بلکہ شارٹ کٹ بتاؤ، بے وقوف۔ سب سے آسان یہی ہے، یعنی مادے والا، فائقہ نے سمجھایا، مگر کچن کا نام سنتے ہی مجھے تو رونا آنے لگا۔ مجھے کوئی ٹفن باکس لے کے اس کے دل میں نہیں اترنا، اور نہ ہی پکنک بنانے جانا ہے۔ بس اس کے دل پہ کنڈا ڈالنا ہے۔ دل ہے یا واپٹا کا کھمبا؟ مانو چمک کر بولی، دیکھو فی الحال تو میں کچن میں کام والی افورڈ کر سکتی ہوں۔ یہ مینا ہے نا، کون سا اس کی شادی ہو چلی ہے، 2-4 سال اور انتظار کر لے تو شادی کے بعد میرا کافی عرصہ سکون سے گزر سکتا ہے۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا تو زرمینہ نے فائلر مجھے چبھویا۔ مجبوراً مجھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی، بلکہ اسی وقت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں ازمیر بٹ کو اپنے لکنگ کے نت نئے کرشموں سے متاثر کرنے کی کوشش کروں گی، اور مجھے کوکنگ کرنا پڑے گی۔ شروع کہاں سے کیا جائے؟ ایک تو یہ اتنی نکمی سوائے گلاس میں پانی ڈالنے کے اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ اب سب کو نئی فکر لگی مجھے مائنڈ کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ یہ ایک بڑی کڑی حقیقت تھی اس لیے میں دبکی رہی۔ پھر طے ہو گیا کہ صبح ازمیر بٹ کو ناشتہ میں بنا کر دوں گی۔ سب سے آسان تو انڈا پکانا ہی ہے، فرائی ایک بھائی کو پسند بھی ہے۔ زرمینہ نے سب سے آسان ڈش بتائی تو میں مشکل ہنسی۔ ارے واہ، انڈا بنانا ہے؟ بھائی بنے بنائے کو کیا بنانا، تم وہ بھی کر لو تو غنیمت ہے۔ زرمینہ نے طنز کیا تو میں کھسے آ کر رہ گئی۔ اگلی صبح، بلکہ کافی صبح، کسی نے کافی بدتمیزی سے میرے منہ سے کمبل کھینچا۔ کیا ہے؟ میں نے عین سر پر جلتی ٹیوب لائٹ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر رکھے اور حسب استطاعت دھاڑی۔ اٹھ جاؤ، انڈا بلا رہا ہے، سیٹی بجا رہا ہے۔ فائقہ میرے کان میں گنگنا رہی تھی۔ سحری کھانی ہے ازمیر بٹ نے۔ میں نے تل ملا کر اسے گھورا تو اس نے ٹائم پیس اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے نچایا۔ 7:30 بج رہے ہیں، 8 بجے تک ناشتہ تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھیک 8:30 بجے اسے آفس پہنچنا ہوتا ہے۔ اوہ نو، میں روبان سی ہونے لگی۔ BA کے ایگزامز کے بعد رزلٹ تک میں نے مزے ہی مزے سوچے ہوئے تھے، یہ افتتاح تو ذہن میں کہیں بھی نہیں تھی۔ فائقہ اور زرمینہ نے ہی مجھے پکڑ دھکڑ کے منہ پر پانی کا ایک آدھا چینٹا ڈالا اور ساتھ ساتھ غیرت بھی دلائی۔ منگیتروں کے لیے لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی، ایک تم ہو جو صبح 7:30 بجے ایک انڈا فرائی نہیں کر سکتی۔ کتنے ارمانوں سے میرے بھائی نے تمہیں خاتون کا دسترخوان اور کھانا خزانہ گفٹ کی تھی، اور تم لوگ کہاں جا رہی ہو؟ میں انہیں کچن سے پلٹتے دیکھ کر گڑبڑائی۔ سونے؟ وہ دانت نکالتے مجھے زہر لگی، اور پھر میں تھی اور کچن کی تنہائی۔ سوئے ذہن اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے فرائی پین چولہے پر رکھا اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر آگ جلتی رہی، پھر مجھے خیال آیا
کہ میں نے فرائنگ پین میں انڈا تو ڈالا ہی نہیں۔ اپنی عقل کو کوستے ہوئے فریج میں سے انڈا نکالا اور ذہن کو حاضر ناظر کرتے ہوئے زرمینہ کی ہدایت کے مطابق فرائنگ پین میں جھی بھر کے تیل ڈالا۔ زرمینہ نے شاید چمچہ بھر کر کہا تھا، مجھے خیال گزرا۔ اگلے 5 منٹ میں نے انڈا توڑنے کے لیے کوئی ہتھوڑا ڈھونڈنے میں لگائے، پھر یہ فریضہ چھری سے سر انجام دیا اور اللہ کا نام لے کر اپنی طرف سے بہت احتیاط سے انڈا فرائی پین میں ڈال دیا، لیکن شاید کچھ اونچائی سے ڈالا تھا، اس لیے ناہنچار کوکنگ آئل تڑپ کر میرے پیر پر آ گرا۔ اب میں پورے کچن میں ناچ رہی تھی اور انڈا فرائنگ پین میں۔ خیر جو بھی تھا، اب سر پر پڑی مصیبت کاٹنی تو تھی نا۔ ادھر انڈا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، بس اس کی ہلکی ہلکی آہیں کراہیں جا رہی تھی میری طرح۔ میں نے چمچے سے اسے گھسیٹ گھساٹ کے پلیٹ میں منتقل کر ہی لیا۔ اللہ تیرا شکر، انڈا فرائی کرنے کے بعد میرے حوصلے کافی بلند ہو چکے تھے۔ میں نے جذبات میں آ کر ٹوسٹر میں ڈبل روٹی کے 2 سلائس بھی ڈال دیے۔ آج میں ازمیر جان کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی۔ اور یہ خیال اس قدر خوش کن تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی دیر کے لیے اس میں کھوئی رہی، اور جب ٹوسٹر سے ٹوسٹ باہر نکالے تو وہ جل چکے تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرے ٹوسٹ ٹوسٹر میں ڈالے اور فریج میں سے دودھ نکال کے گلاس میں ڈالا اور مائکرو ویو میں گرم ہونے کو رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ فریج میں سے مارجرین تو نکالا ہی نہیں۔ اس نکالا نکالی میں دوسرے ٹوسٹ بھی حسب توفیق سیاہ پڑ چکے تھے۔ یا اللہ، میں روحان سی ہو گئی۔ ادھر سے ازمیر بٹ کی ناشتے کے لیے پکار سنائی دے رہی تھی اور زرمینہ کو آواز دے رہا تھا۔ اچھی طرح غور و فکر کے بعد پھر میں نے نسبتاً کم کالے ٹوسٹ اٹھا کر پلیٹ میں رکھے اور پلیٹ اٹھا کر چل دی۔ مینا کدھر ہے؟ اس نے مجھے گھورا تو میں نے ٹریز کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے سفید جھوٹ بولا، وہ سو رہی ہے۔ حسب توقع اس نے تیوری چڑھائی، ابھی تک سو رہی ہے نالائق۔ ہاں جی، سگھر لڑکیوں کے اتوار تھوڑی ہوتے ہیں، دن چڑھتے بستر میں پڑے رہنا۔ اللہ شکر مجھے ایسی کوئی بد عادت نہیں۔ رات بستر میں جاتے ہوئے بھی صبح اٹھنے کا خیال ذہن میں رہتا ہے، تبھی تو سویرے تڑکے ہی چڑیوں کی مانند یہ کیا ہے۔ میں اس جوش و خروش سے اپنی سحر خیزی کی مد میں مزید آدھا گھنٹہ بول لیتی اگر اس کی بہت پریشان سی آواز میری سماعت سے نہ ٹکراتی۔ وہ تحیر سے پلیٹ میں موجود ادیب الخلقت سی شے کو دیکھنے کے بعد اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی بندہ آپ کی پکائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بھی نہ سمجھ پائے کہ یہ کیا پکایا گیا ہے تو یہ یقیناً شرمندگی کی ہی بات ہے، مگر ڈھٹائی زندہ باد۔ یہ انڈا ہے، میں نے چور لہجے میں بتایا تو اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ یہ مرغیوں کا ذوق اس قدر خراب کب سے ہو گیا جو اس طرح کے انڈے دینے لگی؟ شاید اسے برڈ فلو ہو جس مرغی کا یہ انڈا ہو۔ میں نے یاد آنے پر حفظ ماں تقدم کے طور پر فوراً کہا تو وہ مجھے گھورنے لگا۔ انڈا بھی تلنا نہیں آتا تمہیں؟ بس انڈا ہی پکانا نہیں آتا، ورنہ تو سب فر آتا ہے، میں منمنائی۔ ہاں، ویسٹرن فلمی گوسپ، کپڑوں کی ڈیزائننگ، فیشن کے نئے نئے طریقے، دوسری طرف طنز کا معیار اور بلند ہوا۔ میرا تو دل لو جی گئی بھینس میں پانی میں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال اور پتہ نہیں کیا، جل کر کباب ہی ہو گیا۔ یعنی جس کے لیے چڑیوں کی طرح سحری کے وقت اٹھی تھی اسے اپنی ناک کے آگے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، اور یہ اس نے تو ٹوسٹ اٹھا کر دوبارہ پلیٹ میں پٹھا تو اس کی اچھی خاصی آواز آئی۔ اسے کھانے کے بعد تو یقیناً نئی بتی سی لگوانا پڑے گی۔ وہ بھنا گیا۔ دیکھو، اسے خراب کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں، ٹوسٹر ہی خراب تھا۔ میں نے صفائی پیش کی، میری قسمت ہی خراب ہے۔ وہ غصے سے کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا۔ ہائے، میں دل ہاتھوں میں تھام رہ گئی۔ اس کے جاتے ہی فائق اور زرمینہ میرے سر ہو گئیں۔ واہ واہ، کیا ناشتہ کروایا ہے ایک منگیتر نے اپنے منگیتر کو۔ یہ طنز فائقہ کا تھا، جبکہ مینا کو تیور خطرناک تھے اور میری چاند میں کیا قصیدے پڑھ رہی تھیں گدھی۔ ارے میں نہ جگاؤں تو حشر تک بڑی سوتی ہو رہو تم، پوستی اور مقابلہ کرنے چلی ہے معصوم چڑیوں سے، اور ایک خونخوار نن تھی، مجھے فوراً ہی ہاتھ جوڑنے پڑے۔
خدا کسی کو روحیہ گل جیسی منگیتر نہ دے۔ فائقہ نے دل کے پھپھولے پھوڑے تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ بیچارہ میرو، کل اسے اچھے سے ناشتہ کرانا پڑے گا۔ وہ ازمیر بٹ کی ہمدردی میں گھل رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے میرے منگیتر کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی ہو تو۔ میں نے غیرت میں آ کر اسے للکارا۔ اب میں جی جان سے اس کے دل، گردے، جگر و پھیپڑوں میں گھسنے کی کوشش کروں گی۔ میں تہیہ کر لیا، پھر اونچی آواز میں مزید اضافہ کیا، اور جب روحیہ گل کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو اسے دادا جان کی تاریخی بندوق بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ بیچاری اپنی جگہ تو آج تک بدل نہیں سکی، تمہارا فیصلہ کیا خاک بدلے گی؟ مانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے فرمایا۔ میں اسے گھور کر رہ گئی، اور جب میں نے کچن سنبھالا تو مجھے پتہ چلا کہ میں نے کیا مصیبت مول لے لی ہے۔ کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ منگیتر کے دل میں فوج لے کر تھوڑا اتر جانا ہے۔ آخر کار میری ماں جائی ہی کو مجھ پر ترس آیا۔ تم وہ کتابیں کیوں نہیں دیکھتی جو ازمیر بھائی نے تمہیں گفٹ کی ہیں؟ ان میں اچھی خاصی ترکیبیں ہوں گی کھانوں کی۔ میرا ذہن ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یعنی میں ایسے ہی ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کی منتیں کر رہی ہوں؟ میں نے حکارت سے ان سب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، میری اس قدر جسارت پر ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ اب تم دیکھنا ازمیر بٹ کیسے میری مٹھی میں آتا ہے، اور اس نن صاحبہ کی کیسے میں یہاں سے چھٹی کرواتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ زیادہ ہی بلند تھے۔ زرمینہ منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ میں ان سب کی لان تان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اتوار کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کل سب گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے شاندار کھانا کھلاؤں گی، یعنی پکا کے۔ بہت غور و فکر بلکہ تفکر کے بعد میں نے کھانے میں کڑاہی گوشت پلاؤ اور میٹھے میں رس ملائی کا سوچا۔ سب سے آسان مجھے یہی چیزیں لگی۔ رس ملائی تو یوں بھی ڈبہ پیک مل جاتی ہے۔ لو جی، سمجھ لو کل کا کھانا تیار۔ میں نے یوں ہاتھ جھاڑے جیسے پکا کر فارغ ہو گئی ہوں۔ اگلے دن گھر کی خواتین کو تو جیسے میری کوکنگ کا سن کر سکتا ہی ہو گیا، مگر بھلا مجھے کسی کی کیا پرواہ؟ ہاں، دادی جان خوش تھی۔ چلو اسی بہانے نکوڑی کچن میں تو گھسے گی۔ یہ تخاتم مجھے برا تو لگا، لیکن میں بھی ایک اچھا سا کھانا تیار کرنے کے لیے سب کو منہ توڑ جواب دینے والی تھی۔ چلو بھائی باہر نکلو۔ میں نے چٹکی بجا کر ایمن اور فائقہ کو کچن سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ کیوں بھائی، ماشاء اللہ لگ گیا ہے کیا؟ برتن دھونے سے فارغ ہو کر اپنے دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتی زرمینہ نے طنز کیا۔ آج میرا گولڈن ڈے ہے۔ میں بہت اچھی کوکنگ کرنے والی ہوں، اور اس سے پہلے تم لوگوں کی شکلیں دیکھ کر بدشگونی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بے مروتی کی حد کر دی۔ یہ منہ اور ملکہ مسور۔ فائقہ کو محاوروں کی ٹانگ ٹوننے میں ملکہ حاصل تھا۔ بالکل، میرے ساتھ تو کسی ملکہ ہی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ میں اترائی۔ ابھی جب پیاز کاٹنی پڑے، لہسن چھیلنا پڑے، مسالہ بھوننا پڑے تو میں ٹی وی لاؤنج میں ہی میں بیٹھی ہوں۔ خبردار جو مجھے آواز دینے کی کوشش کی تو۔ زرمینہ نے آخر میں چبا چبا کر کہا تو میری بدتیزی جو اتنی مدد کا خیال سے نکل رہی تھی غڑاب سے اندر چلی گئی۔ باقی دو بھی اس کے پیچھے مجھے گھورتی ہوئی چلی گئی، تو میں آہ بھر کے خاتون کا دسترخوان کھولنے لگی۔ کھانا پکانا اس قدر مشکل کام ہے، یہ صحیح معنوں میں مجھے اس روز پتہ چلا، مگر ازمیر بٹ کا خیال ہر مشکل کو آسان کیے دے رہا تھا، اور کچھ بقول شاعر، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ پلاؤ کو دم پر رکھتے میرا دم نکلنے والا ہو گیا۔ حوصلہ حوصلہ رویہ گل، منگیتر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ کے راستے معدہ سے ہوا کر آتا ہے۔ جی جناب۔ پلاؤ دم پر پڑا ہے، کڑاہی گوشت تیار ہے، اور رس ملائی ٹھنڈی ہونے کے لیے فریج میں جا چکی ہے۔ فائقہ نے رشین سلاد اور زرمینہ نے رائتہ بنا لیا تھا۔ میں نہانے کے لیے گھس گئی۔ سب سے اچھا جوڑا پہن کر جب میں آئی تو مجھے دھیان آیا، پلاؤ کا دم اتار دیا۔ میں نے زرمینہ سے پوچھا تو وہ بے رخی سے بولی، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی، خود ہی ہمیں کچن بدر کیا تھا تم نے، ذلیل۔ میں دان کچکچاتی کچن کی طرف بھاگی۔ وہاں چڑیا اور ایمن پہلے سے ہی موجود پلاؤ کے درشن کر رہی تھی۔ دم آ گیا، میں پرجوش تھی۔ آخر وہ میری زندگی کی پہلی خانہ داری تھی۔ افسوس دم آیا نہیں، دم نکل چکا ہے۔ چڑیا نے گہری سانس بھری تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سارے دن کی محنت۔ چلو اب کھانا لگا دیں، سب لوگ کھانے کی رونمائی کے لیے بے تاب ہو رہے ہیں۔
ایمن تیزی سے اندر آئی تو وہاں کی صدمہ کی فضا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کون فوت ہو گیا؟ پلاؤ۔ فائقہ گہری سانس بھرتے ہوئے برتن نکالنے لگی۔ یہ تم ہی نکالو۔ چڑیا پلاؤ کا دیگچا چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈونگے میں نکالوں یا ڈش میں؟ ایمن نے معصومیت سے پوچھا تو جی چاہا ایک چمچہ اسے جڑ دوں، مگر فی الحال تو مجھے مسئلے سے نمٹنا تھا۔ پلاؤ کو ڈش میں منتقل کرنا بے حد مشکل امر ثابت ہوا۔ اول تو چاول دیگچے کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوتے، اور اگر دیگچے سے نکل ہی آتے تو چمچ سے چپک جاتے۔ الغرض چاول جس حیت کے ساتھ دیگچے سے نکل رہے تھے اس طرح ڈش میں رکھے جا رہے تھے، اوپر سے چاولوں میں سے جھانکتی ہڈیاں اور بوٹیاں۔ یا اللہ، کس ہارر مووی کا سین لگ رہا ہے۔ یہ زرمینہ تھی، جھرجھری لے کر بولی، جو چاولوں کی منتقلی سے پریشان تھی، کھسیا کے رہ گئی۔ مجھے غصہ آیا تو سب کچھ وہیں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں جیسے اعتراض ہیں وہ نہ کھائے آ گئی۔ ازمیر بٹ مجھے خود سے دور جاتا ہوا محسوس ہوا۔ نکمیاں، کمینیاں، میں نے جی بھر کر انہیں گالیاں دی اور میری مدد کر سکتی تھی، مگر انہوں نے جان بوجھ کر مجھے ازمیر بٹ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی تھی۔ اور قورمہ؟ نہیں، کڑاہی گوشت۔ میں کڑاہی کتنی محنت سے اور بھون بھون کے پکایا تھا، جس کی بوٹی چک کے فائقہ کتنی ہی دیر چباتی رہی۔ یہ چوئنگم ہے یا ربڑ؟ بقول اس کے چبا چبا کے جبڑے دکھ گئے تھے، مگر بوٹی گھل نہیں رہی۔ ایک آدھا مرتبہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مگر میں سوتی بنی رہی۔ مگر بلی کی ماں کب تک خیر مناتی رہے گی، یا شاید بکری کی؟ فائقہ کی طرح میرے محاورے بھی پھیریاں کھا رہے تھے۔ شام کو دروازہ کھلنے کی دیر تھی کہ ازمیر بٹ کے حضور میری پیشی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں انعام دینا چاہتا ہو، آخر اتنا اچھا کھانا پکا کے کھلایا ہے تم نے۔ یہ زرمینہ تھی، میری نند گلی کا گند۔ میں نہیں جا رہی، بھلا شیر کی کچار میں کون جاتی میں؟ تو وہ خود یہاں آ جائے گا، وہ تمہیں انعام دینے کو بےتاب ہو رہا ہے۔ فائقہ نے مجھے دھمکایا تو مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ زیادہ غصے میں تو نہیں ہے، مجھے خیال آیا تو سیاہ غصے سے بھری آنکھیں ذہن کے پردہ پر لہرا گئیں۔ نہیں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ وہ دادا جان کی تاریخی بندوق کے آس پاس ہی ٹہل رہا ہے، بھوکے شیر کی طرح۔ ایمن ہنسی تھی۔ میں انہیں گھورتی لعنت ملامت کرتی اس کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ تب مجھے خیال آیا کہ منگیتر نہیں بلکہ شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کے جاتا ہے، اور وہ بھی ہر شوہر کے نہیں۔ چلتو جلالتو کا ورد کرتی میں آنکھیں بند کر کے اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ یہ کون سے جن حاضر کرنے لگی ہو؟ خلاف معمول معتدل لہجہ غصے کی کوئی رمق موجود نہ تھی۔ پٹ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ تم نے بلایا تھا مجھے؟ اب یقیناً ڈانٹ پڑنی تھی، بے عزتی قسمت میں لکھی تھی تو انتظار پر مانی ڈانٹ۔ ہاں، شاباش دینی تھی تمہیں۔ وہ مسکرایا۔ شاباش؟ کیا طنزی انداز ہے۔ شاباش والی کون سی بات ہے بھلا اس میں؟ میں نے تھوک نکل کر حلق خشک کیا۔ پھر بھی انعام تو تمہیں ملنا ہی چاہیے، کہو کیا چاہیے؟ وہ مسکرایا تھا۔ یا اللہ، میں دل ہی دل میں کراہی، اتنا خوبصورت نہ مسکراؤ اللہ کے بندے، مجھے خواہ محبت ہوئے جا رہی ہے۔ بتاؤ نا، اتنا اچھا کھانا بلکہ بازاری کھانوں جیسا ہی ذائقہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور میں پیچھے۔ کم از کم اس کے ہاتھوں میں ہرگز مرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے پلاسٹر آف پیرس جیسی پلائی گھوم رہی تھی۔ یہ تو تمہارا اخلاق ہے جو تم ایسے سوچتے ہو، میں نے تو تمہاری گفٹ کی ہوئی کتاب میں سے دیکھ کے کھانا بنایا تھا، مجھے کیا پتا تھا ایسا کھانا بن جائے گا۔ مجھے رونا آنے لگا۔ ان سب میں سے بھی کسی نے میری مدد نہیں کی، سب کی سب نکمی اور نالائق ہیں۔ میں نے اکیلے وہ پیاز کاٹی، یہ دیکھو میرے ہاتھوں کا حال، 2 دفعہ چھری لگی ہے، آنکھوں میں سے پانی نکلا وہ الگ۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ میں ان سب کو تمہاری شاگردی میں دینے کا سوچ رہا ہوں۔ دروازے کے قریب ترین بس بھاگنے والے انداز میں ہی کھڑی تھی۔ جس طرح وہ بھگو بھگو کے مار رہا تھا، اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی آج مجھ پہ چیک کر لیتا۔ میں اپنے مخصوص استراحتی انداز میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب تو مجھے باقاعدہ لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دل تک تو نہیں، شاید میں اپنی قبر تک کا راستہ بنا بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت انگلیوں کا ستیہ ناش مت کرو۔
ابھی تو ان ہاتھوں سے تمہیں ایسے اور بہت سی لذیذ کھانے بنانے ہیں۔ اتنا میٹھا لہجہ، میں آ کے پھاڑے اسے دیکھ گئی۔ دروازے سے کان لگائے کھڑی زرمینہ کی کمر دوہری ہو گئی، کیونکہ اس کے اوپر اوندھی ہو کے کان لگائے فائقہ اور اس کے اوپر چڑیا کھڑی تھی۔ پرے مرو، ایک تو ویسے ہی اندر خاموش فلم چل رہی ہے اور اس پہ یہ مہنگائی کی طرح میری کمر دوڑ رہی ہیں۔ زرمینہ ایک دم سے سیدھی ہوئی تو وہ تینوں ریڑھی سے گرنے والے سیب کی طرح ادھر ادھر لڑک کر رہ گئی۔ تیرا ستیہ ناس ہو مینا، تو اچھے پر کو ترس ہے۔ فائقہ بڑی بوڑھیوں کی طرح بولی۔ چلنی بڑی آئی، وہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میری بہن اندر زندہ بھی ہے یا وہ ظالم شخص اسے کیفر کردار تک پہنچا چکا ہے۔ چڑیا پر وقت رکت طاری ہونے لگی۔ ہاں، ازمیر بٹ سے کچھ بعید نہیں، دادا جان کی کرسی سنبھالی ہے اس نے۔ فائقہ نے جھرجھری لیتے ہوئے بڑی ہمدردی دکھائی تھی۔ کیا ہوا، بچ گئی رویا گل؟ ایمن پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگی آئی۔ لگ تو نہیں رہا۔ زرمینہ نے اندر چائی خاموشی سے اندازہ لگایا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میں سے اندر سے باہر نکلی۔ چہرے پر چھائی سرخی پاؤں کہیں کو اٹھاؤں اور کہیں اور پڑے۔ اوہو، زرمینہ مانی کیجی سے مسکرائی۔ لگتا ہے بڑی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئی۔ یہ چہرے کی سرخی، یہ چال کا بانک پن، جسم پر طاری کپ کپی، وہ میرے تجزیے میں مصروف تھی۔ کم بختوں، لانتیوں، کمینیوں، میں پھٹ پڑی تو وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگی۔ ازمیر بٹ کے لیے بریانی قورمہ اور فرنی کس نے منگوائی تھی؟ کس قدر خبیث پل کا احسان فراموش ہے۔ تو روئی مہم، سب کی 2 ماہ کی پاکٹ منی خرچ ہوئی ہے، تب کہیں جا کر تیرے کرتوت پر پردہ پڑا ہے۔ فائقہ تڑپ اٹھی۔ وہ مہا کنجوس گردانی جاتی تھی پیسوں کے معاملے میں۔ ہائے، نہ کیا ہوتا مجھ پہ یہ ظالمانہ احسان۔ میں باقاعدہ رونے کو تھی۔ یہ چہرے کی سرخی غصہ سے دماغ کھولنے کی وجہ سے ہے، اس لیے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ پاؤں کہیں کا کہیں پڑ رہا ہے۔ میں نے دانت پیسے، مگر اسے تو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ ایمن متحیر تھی۔ تم سب کی بے وقوفی کی وجہ سے، میں دھاڑی پھر بین کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا تھا اگر وہ میرے ہاتھ سے بنی پلاسٹر آف پیرس جیسی رس ملائی، ابلاؤ جیسا پلاؤ اور جلی ہوئی کڑھائی کھا لیتا؟ تمہارا کیا ارادہ تھا کم بختوں؟ یہ ہوتے ہیں ناشکرے۔ منگیتر کے دل کا راستہ سیدھا ہو گیا ہے، اس کی کوئی خوشی نہیں۔ بینڈ ڈال رہی ہے۔ زرمینہ کو غصہ آیا۔ اپنے لیے دوڑی؟ تم لوگوں کے لیے رو رہی ہوں۔ میں نے فائقہ کے دوپٹے سے ناک رگڑی تو اس نے مجھے ایک جھانپڑ رسید کر دیا۔ ہمارے لیے کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ بے وقوفوں، ازمیر بٹ کو کھانا اس قدر پسند آیا ہے کہ اس نے اپنے دوست کی فیملی کو کھانے پر انوائٹ کر لیا ہے، اور امید واثق ہے کہ اب تم لوگوں کو جو کھانا منگوانا پڑے گا اس پہ تم سب کی 4 ماہ کی پاکٹ منی ضرور خرچ ہوگی۔ میں نے دھمکا کیا تو سب سے پہلے بے ہوش ہو کر گرنے والی میں فائقہ تھی، جبکہ باقی اپنا اپنا جگر تھامے بیٹھی تھی۔ تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ معدے کا رستہ دل میں اترنا کچھ خاص منافع بخش نہیں، بلکہ کبھی کبھار تو اس میں اچھا خاصا خرچہ اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ یہی یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔